کہانی کا آغاز ایک چھوٹی بچی یولی سے ہوتا ہے۔ ایک رات وہ اپنے والدین کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی ماں پر ایک خوفناک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس پر کسی شیطانی طاقت کا قبضہ ہو گیا اور اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، جسم سے ناخن نکلنے لگتے ہیں اور آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یولی چیخنے لگتی ہے۔ اس کا باپ اسے بچانے کے لیے کمرے میں بند کر دیتا ہے، مگر یولی باہر سے اپنے والد کی چیخیں سنتی رہتی ہے۔ اچانک لائٹ چلی جاتی ہے اور جب یولی ٹوٹے ہوئے دروازے سے جھانکتی ہے تو اس کی ماں کا خوفناک چہرہ سامنے آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر یولی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح پولیس آتی ہے اور یولی کو بچا لیتی ہے، مگر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے والدین دونوں مر چکے ہیں۔ وہ بالکل اکیلی رہ جاتی ہے۔ اس وقت ایک عورت ابر آتی ہے اور خود کو اس کے باپ کی دوسری بیوی بتاتی ہے۔ یولی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے والد کی ایک اور فیملی بھی تھی۔ مجبوراً یولی ابر کے ساتھ رہنے لگتی ہے۔ 20 سال بعد یولی اسی گھر میں ایک خادمہ کی طرح زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ابر اب بوڑھی اور ویل چیئر پر ہے، جبکہ اس کی بیٹی لارس گھر چلاتی ہے۔ لارس کے 2 بچے ہیں، بیٹی ٹیکا اور ایک بیٹا۔ ٹیکا ایک اسلامی مدرسے سے پڑھتی ہے، جہاں اسے سجین اور علین کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ایک جگہ جہاں برے اعمال لکھے جاتے ہیں اور دوسرا جہاں نیک اعمال لکھے جاتے ہیں۔ ادھر لارنس کا بیٹا اوئیجا بورڈ سے 2 روحوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یولی اسے روکنا چاہتی ہے۔ اس دوران ابر یولی کو ذلیل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یولی کے والدین کو اس کے گناہوں کی سزا ملی تھی۔ اسی لمحے ابر کے منہ سے خون نکلتا ہے اور وہ دردناک موت مر جاتی ہے۔ ابر کے جنازے پر یولی کے اندر برسوں کا درد اور نفرت جاگ اٹھتی ہے، مگر لارس اسے سب کے سامنے تھپڑ مار کر ذلیل کر دیتی ہے۔ بعد میں دکان پر بھی یولی پر چوری کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ذلت اور غصے سے ٹوٹ کر یولی کالے جادو کا سہارا لینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یولی ایک عامل جادوگر کے پاس جاتی ہے اور لارس کے پورے خاندان کو تباہ کرنے کی کوشش ظاہر کرتی ہے۔ یہ انکشاف ہوتا ہے کہ ابر کی موت بھی یولی کے جادو کا نتیجہ تھی۔ عامل ایک خوفناک رسم شروع کرتا ہے، جس میں قبر سے ابر کی لاش نکالی جاتی ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور مردہ جسم کے ذریعے بدروحیں بلائی جاتی ہے۔ یولی کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اگر لاش سڑ گئی تو جادو الٹا اسی پر پڑے گا۔ اسی دوران لارس کے بچوں کے ساتھ خوفناک واقعات پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابر کی شکل میں ایک شیطانی مخلوق نظر آنے لگتی ہے۔ آخر کار لارس کا بیٹا بدروح کے زیر اثر آ کر خودکشی کر لیتا ہے اور اس کے بعد لارس کا شوہر بھی یولی کے جادو کا شکار ہو کر خوفناک موت مر جاتا ہے۔ یولی کا ساتھی یانو بھی سج جانے کے بعد مارا جاتا ہے۔ آخر میں یولی لارس کو نشانہ بناتی ہے۔ لارس پر جن قابو پا لیتا ہے، مگر ٹیکا اپنے استاد کی مدد سے دم اور دعا کرواتی ہے۔ اس روحانی عمل کی وجہ سے یولی کا جادو ناکام ہونے لگتا ہے۔ ابر کی لاش سڑنے لگتی ہے اور جادو یولی پر ہی پلٹ آتا ہے۔ بدروحیں اسے دردناک طریقے سے مار ڈالتی ہیں۔ لارس بھی اپنی موت سے پہلے اپنی بیٹی ٹیکا سے معافی مانگتی ہے اور اعتراف کرتی ہے کہ انہوں نے ماضی میں یولی اور اس کے والدین پر ظلم کیا تھا۔ آخر کار لارس بھی مر جاتی ہے۔ فلم کا اختتام پر ٹیکا اکیلی رہ جاتی ہے اور مرنے والوں کے لیے دعا کرتی ہے اور اللہ سے ہمت مانگتی ہے کہ وہ اس اکیلی زندگی کا سامنا کر سکے۔ کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ظلم، نفرت اور کالے جادو کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔